لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاہ. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی ہزار صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، اس سے قبل کی مجلس کا آغاز ہو، آپ سبھی حضرات سے التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم غلام عباس پنجو اور برادر ذکی صاحب کے خاندان اور ان کی وائف کی فیملی کے تمام مرحومین، اور مولانا صادق حسن صاحب کے اور ان کی وائف، ان دونوں کی فیملی کے تمام مرحومین، اور مولانا ذوالقدر صاحب کی اہلیہ مرحومہ سیدہ شمیم فاطمہ رضوی بنت مرحوم ڈاکٹر سید شوکت علی رضوی، ساتھ ہی ساتھ مولانا مرتضیٰ زیدی صاحب کے صاحبزادے کہ جن کا اخیراً انتقال ہوا، اور حقیر کا بھی نام اس میں لکھا ہے کہ میرے خاندان کے بھی مرحومین، بالخصوص والدہ کہ جن کا بھی کچھ دنوں قبل انتقال ہوا، اور جملہ والنٹیئرز جو یہاں پر خدمت گزار رہے ان کے خاندان کے تمام مرحومین، اور حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، ان سبھی کے لیے آپ حضرات سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرما دیں. یہاں پر 2 نام اور بھی ہیں، ان کو بھی شامل کر لیں. مرحومہ حسن آرا بنت مولانا باقر علی نجفی، مرحومہ ممتاز بنت یوسف علی نورانی، اور ان کے علاوہ جملہ مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اڑ گئے، ان سبھی کو ایصال کرتے ہوئے ایک دفعہ مل جل کے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے. اذان محترم، جس مبارک اور پرمعنی حدیث کو آپ کی خدمت میں مسلسل
ان مجالس عزا میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ وہ عظیم الشان حدیث ہے کہ جس نے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد، آپ کے اس نواسے اور آپ کے اس شہزادے، آپ کے اس وارث کی عظمت کو واضح کیا کہ جنہیں ساری کائنات مظلوم کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج دنیا میں ان مؤمنین کے درمیان جتنی بھی ترقی ہے، مؤمنین کے درمیان جتنی بھی کامیابیاں ہیں، اور مؤمنین کے درمیان آپس میں جتنے ملاقاتیں، جتنے تعلقات ہیں، یہ سب اسی بنا پر ہیں کہ ہم سب اس عظیم الشان امام سرکار سید الشہداء اور ان کے ساتھ شہادت دینے والے میدان کربلا کے مجاہدین کے عزادار ہیں۔ ہمارا اصل امتیاز یہی ہے، اور یہی وہ چیز قدر مشترک ہے، سملیرٹی ہے، کہ جس کی بنا پر ہم سب دنیا کے مختلف علاقوں سے متعلق ہونے کے باوجود ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ آتے جاتے ہیں، ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت نے سرکار سید الشہداء کے پرچم تلے اور آقا کے علم مبارک کے نیچے ایک ساتھ رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کو اللہ نے جو عظمت عطا کی ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل منفرد ہے۔ میرے پاس آج وقت کم ہے، زیادہ باتیں عرض کرنی ہے، لہٰذا بیچ کی بعض باتوں کو چھوڑتے ہوئے کچھ امتیازات اللہ نے امام حسین کو عطا کیے ہیں کہ جو بقیہ جگہوں پر نہیں ہیں۔ اور یہ اس بنا پر نہیں ہے، امتیاز ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو دیا جائے تو پھر بقیہ کے لیے وہ سعادتوں میں کمی کا سبب بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان بہت سارے اوقات کوئی ایک فضیلت کو حاصل کرتا ہے اور دوسرے اس فضیلت میں اس کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن اس سے اللہ کے نزدیک درجہ اور رتبہ کم نہیں ہوتا بقیہ کا رتبہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اور خود سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں کل کے دن جو روز گزرا ہے ہمارے درمیان، خود اپنی بہن سے یہ جملہ فرمایا تھا کہ میرے نانا مجھ سے بہتر تھے، میرے والد مجھ سے بہتر تھے، میری والدہ مجھ سے بہتر تھیں، میرا بھائی مجھ سے بہتر تھا۔ یہ خود کل کے دن آقا نے اپنی بہن سے جو خطبہ دیا ہے اس میں یہ جملہ فرمایا تھا۔ اس کے معنی ہے کہ خود امام معصوم کا جملہ خود ہمارے لیے حجت ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں رسالت مآب کا درجہ، امیر المؤمنین کا درجہ، سید عالمیان کا درجہ، امام حسن کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہی کیا کم شرف ہے کہ ہمارے دوسرے امام کی امامت کے دور میں 10 سال تک زندگی گزاری ہے ہمارے تیسرے امام آقا امام حسین نے۔ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ درجے کے اعتبار سے، امامت کے اعتبار سے اللہ نے ہمارے دوسرے امام کو درجہ بہت زیادہ دیا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں منفرد ہیں جو آقا سرکار سید الشہداء سے متعلق ہیں، اور انہی میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے میں آج اپنی گفتگو کو آخری مرحلے تک لے کر جانا چاہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جملہ کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور بے شک حسین نجات کی کشتی ہیں، یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ زمین پر نہیں لکھا ہے۔ شاید میں لفظیں نہیں پہنچا پا رہا، اس کو اور میں واضح کر دوں۔ یہ جملہ حضور اکرم نے بیان فرمایا ہے، لیکن یہ جملہ روئے زمین پر کہیں کسی جگہ پر تحریر نہیں دیکھا ہے۔ حضور اکرم یہ جملہ عرش الہی سے لے کر آئے ہیں۔ جس موقع پر رسالت مآب معراج کی بلندیوں پر تشریف لے گئے، آپ نے یہ جملہ عرش الہی پر اللہ کے نزدیک لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کی عظمت اللہ کی نگاہ میں کتنی زیادہ ہے۔ میں ایک بات واضح کر دوں، ہمارے سامنے یہ جوان، نوجوان اور بچے بھی موجود ہیں، بزرگان اس بات سے واقف ہیں، لیکن صرف ذہنوں کو متوجہ کرانے کے لیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں۔ بورڈ کی اپنی خاصیت ہوتی ہے۔ کوئی بورڈ کہیں پر اگر لگا ہو تو اس کے معنی ہے کہ اس کا کوئی ایک مفہوم ہے، اس کی کچھ میننگز ہیں کہ جو ان لوگوں سے متعلق ہیں کہ جو وہاں پر موجود ہیں۔ مثلا مجھے یہاں نہیں خبر ہے لیکن ہمارے وہاں ہوتا ہے،
مثلاً ہاسپٹلز کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ ہارن استعمال نہ کریں، وہاں پر آپ ہارن نہ بجائیں، اس لیے کہ اس ہاسپٹل میں موجود ہارٹ پیشنٹس ہیں، ان کی زندگی کے لیے آپ کا ہارن خطرہ بن سکتا ہے۔ لیکن برعکس اسکول کے قریب سے آپ گزریے تو وہاں لکھا ہوگا ہارن پلیز، اس لیے کہ یہاں سے گزرنے والے بچوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر آواز نہ ہو تو نگاہوں سے فیصلہ نہیں کر پاتی ہیں، کبھی کبھی ان کی زندگی کے لیے آپ کا خاموشی سے اپنی وہیکل کو لے کر نکلنا زندگی کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ یہ عجیب ہے، کہیں پر آپ کا ہارن زندگی بچاتا ہے، کہیں پر آپ کا ہارن زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو بورڈ لگا ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ ہاسپٹل کے باہر والا بورڈ آپ اسکولز کے باہر نہیں یوز کر سکتے، اسکول کے باہر لگا ہوا بورڈ آپ ہاسپٹل، آپ واقفیت رکھتے ہیں کہ بالکل خاصیت ہوتی ہے اس جگہ کی جہاں پر بورڈ ہوتا ہے۔ حتیٰ اگر کہیں پر لگا بھی ہے تو وہ ان لوگوں سے ریلیٹڈ ہے جو وہاں پر موجود ہیں، وزٹ کرنے والوں سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا۔ آپ ہاسپٹل میں انٹر ہوئے، آپ اپنے کسی پیشنٹ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ وہاں کے اوپر جہاں پیشنٹ لیٹا ہے وہاں پہ لکھا ہے سائلنس پلیز، آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ وہاں کے اوپر لکھا ہے خاموش رہنا ہے۔ آپ بالکل خاموشی کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہیں، پیشنٹ لیٹا ہوا ہے بیڈ کے اوپر، اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب سفید کوٹ پہنے ہوئے، گلے میں آلہ ٹانگے ہوئے ایک نرس کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے فائل دیکھ کے بات کرنی شروع کر دی۔ اب آپ نے ان کو ٹوک دیا، یہ کیا بھائی، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ خاموش رہیے اور آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو اتنی انگریزی نہیں آتی۔ ان کا کیا جواب ہوگا؟ ان کا سیدھا سا جواب ہوگا کہ یہ بورڈ لگا تو ہے، یہ آپ لوگوں سے متعلق ہے، میں وزٹ پہ آیا ہوں، مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میں چپ رہ جاؤں گا تو بہت سے چپ ہو جائیں گے۔ تو مجھے تو بولنا ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میرا پیشہ یہی ہے، یہاں پہ آ کے مجھے بتا، آپ کے لیے ہے۔ تو یہ فیکٹ ہے کہ جو بورڈ جہاں پر لگا ہوتا ہے اس کا تعلق وہیں والوں سے ہوتا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، سرکار سید الشہداء کے کشتی ہدایت ہونے اور چراغ ہدایت ہونے کے بارے میں جو اللہ نے بورڈ لگایا ہے، باقاعدہ لفظ یہ بورڈ کی شکل میں ہے، یہ کہاں لگا ہے؟ یہ زمین پہ خانہ کعبہ میں نہیں اللہ کے رسول نے دیکھا ہے، یہ بیت المقدس میں نہیں دیکھا ہے اللہ کے رسول نے، یہ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، چوتھے آسمان، ساتویں آسمان پر اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا ہے، یہ اللہ کے رسول نے عرش الہی پر پہنچنے کے بعد اسٹریٹ بھی نہیں، سیدھے نہیں، دائیں طرف نہیں، بائیں طرف نہیں، نظروں کو رسول اللہ نے اٹھایا۔ تو اب جب نظروں کو اٹھایا تو اس بلندی پر لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین کشتی نجات ہیں، حسین چراغ ہدایت ہیں۔ اے میرے پروردگار، اگر یہ بورڈ لگانا تھا تو زمین پہ کہیں لگایا ہوتا، یہ عرش الہی پر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوگا، یہ عرش الہی پہ کون ہے کہ جس کے لیے یہ جملہ لکھا پروردگار نے کہ حسین نجات کی کشتی ہیں، حسین چراغ ہدایت ہیں؟ یہ کون رہتا ہے؟ اصول کافی میں روایت موجود ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے ہیں کہ عرش الہی اس مقدس وادی کا نام ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے لیے عصمت کی شرط ہے۔ اللہ اکبر، مجھ جیسا کوئی گناہگار نہیں پہنچ سکتا، معصیت کار اس جگہ نہیں پہنچ سکتا، اور اسی لیے پھر وہ حدیث شریف مولا یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انبیاء کرام کو اللہ نے رکھا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اولیاء پروردگار کو اللہ نے رکھا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ معصوم ملائکہ کو جو مقرب پروردگار ہیں انہیں پروردگار نے رکھا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، اگر قانون یہی ہے کہ جو بورڈ جہاں پر لگا ہوتا ہے وہیں والوں سے متعلق ہوتا ہے، تو اے میرے پروردگار، اس عرش کے چاروں طرف تو انبیاء رہ رہے ہیں، اس عرش کے چاروں طرف تو اولیاء رہ رہے ہیں، اس عرش کے چاروں طرف تو یہ ملائکہ رہ رہے ہیں۔ ہم آج تک سمجھتے تھے کہ حسین صرف گناہگاروں کے لیے کشتی نجات ہیں، پتہ چلا انبیاء کے لیے بھی حسین کشتی نجات ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ۔
اگر انبیاء کو درجہ چاہیے ہے تو امام حسین کے پاس آنا ہوگا. یہ عجیب منفرد شرف ہے جو اللہ نے امام حسین کے علاوہ کسی کو نہیں دیا ہے. یہ عجیب انفرادیت ہے. کسی کی بارگاہ میں انبیاء نہیں آتے, اللہ کی بارگاہ سے نکل کے زمین تک صرف امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں. کیوں؟ انہیں شرف مل جائے, انہیں درجہ مل جائے. اور یہیں سے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں اگلے موضوع تک, آپ نے اگلی بات کو مکمل کرنے کے لیے اگلی بات تک آپ کو لے کے آ جاؤں. حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کو کسی منزل تک پہنچنا ہے, ظاہر ہے کہ گزشتہ زمانوں کے سفر, یہ سفر ہمیشہ کشتیوں سے ہوتے تھے. یہ جو لمبے سفر کشتیوں سے ہوتے تھے, دو چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی. ایک وہ سواری جس پر بیٹھ کے اس ساحل سے اس ساحل جا سکیں, دوسرے وہ روشنی کہ جو درمیان میں سمندروں کے بیچ میں یہ روشنیاں قائم کی جاتی تھیں. ابھی بھی میں نے دیکھا, آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا, آج بھی وہ روشنی کے قمقمے, وہ روشنی کے چھوٹے مینارے موجود ہوتے ہیں سمندر. چونکہ میں تو رہتا ہوں ساحل پہ, مجھے خبر ہے سمندر کے بیچ میں وہ روشنی کے مرکز بنائے جاتے تھے کہ جن سے پتہ چلتا تھا کہ انسان ایسٹ میں جا رہا ہے یا ویسٹ میں جا رہا ہے. پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا, اس لیے کہ جب پانی ایک طرف سے بہنا شروع ہو جائے تو معلوم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا. یہ روشنی کے مینارے صحیح سمت بتانے کے لیے بہت ضروری ہوتے تھے. اللہ نے امام حسین کو صرف نجات کی کشتی نہیں بنایا ہے, بلکہ ہدایت کرنے والا چراغ بھی بنایا ہے. منزل تک پہنچنا ہے تو صرف امام حسین کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہو, اور کوئی راستہ نہیں ہے. ایک جملہ مجھے اجازت دیجئے تاکہ آپ حضرات بھی تھوڑے سے متوجہ ہو جائیں. کیا اگر رسول اللہ یہ فرما دیتے کہ امام حسین نجات کی کشتی ہیں, فضیلت مکمل نہ ہوتی؟ یقیناً مکمل تھی. اچھا, ادھر سے اگر یہ فرما دیتے کہ امام حسین ہدایت کا چراغ ہیں, فضیلت مکمل ہے. کیوں دونوں بیان کیا؟ ایک چھوڑ دیتے, ممکن تھا. اللہ چاہتا تو امام حسین کو ایک ہی درجہ دیتا, دونوں کیوں ضروری تھا؟ اس کی بڑی دلچسپ وجہ علماء نے لکھی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں. اللہ نے پوری توجہ سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. میں ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں اشاروں میں کہنی ہوتی ہیں اور آپ پوری طرح سے الرٹ ہو کے سنیں گے تو متوجہ ہو جائیں گے. اللہ نے ایک عظیم الشان ذات کو رسول اللہ کے علم کے شہر کا دروازہ بنایا, اور ادھر یہ حدیث سامنے آئی. اب آپ چھان ڈالیے, بھری پڑی ہیں حدیثیں کہ امیر المؤمنین تو دروازہ ہیں, ایک صاحب دیوار ہیں, ایک صاحب چھت ہیں, ایک صاحب پرنالہ ہیں, ایک صاحب کھڑکی ہیں. آپ متوجہ ہوئے؟ یعنی ایک ذرا سا موقع مل گیا تو نہ جانے کتنی جعلی حدیثوں کے ذریعے سے بہتوں کو اوپر لانے کی کوشش کی گئی. اللہ نے کہا تم امیر المؤمنین کے سامنے بہتوں کو کھڑا کر کے جعلی حدیثیں بنا رہے ہو, لیکن میں حسین کی فضیلتوں میں ساری فضیلتوں کو بیان کر دوں گا, کسی کو جعلی حدیث بنانے کا موقع نہیں دوں گا. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پہ. اسی لیے امام حسین کے سامنے کسی کے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے. یہ عجیب ہے. ہاں, کوئی امام حسین کے سامنے آ جائے یہ ہمت نہیں ہے کسی کے اندر. اور جو آیا, ایک جملہ اور کہہ لینے دیجئے, اگر متوجہ ہو گئے تو آپ سلوات سے اس کا سہارا دی, نہیں متوجہ بعد میں پوچھیے گا, میں بتا دوں گا آپ کو. جس نے امام حسین کے سامنے آنے والے یزید کی تعریف کی, آپ کو یاد ہوگا آج سے 7 سال پہلے ایک انسان نے, کہ جو ڈاکٹر ناراض نہ ہو بھائی, وہ میڈیکل سائنس کا آدمی ہے, اس نے امام حسین کے دشمن یزید کو رضی اللہ کہا تھا. آپ شاید آپ حضرات جو واقعات جانتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ میں اسی سال حج پہ گیا تھا, 7 سال نہیں, کافی پہلے کی بات ہے, تقریباً 13-14 سال پہلے. اس سال میں حج پہ گیا تھا. سارا سعودی عربیہ اسی کے مزاج کا, اسی کی فکر والوں کا ہے.
لیکن جتنے اس سعودیہ میں رہنے والوں سے میں نے بات کیا، پوچھا، سب نے کہا وہ جو ڈاکٹر کہتا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، ہم یزید کو اچھا نہیں مانتے ہیں۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد اس کو اپنے ملک سے فرار کرنا پڑا۔ آج وہ اپنے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا، آ نہیں سکتا، منہ نہیں دکھا سکتا۔ آپ متوجہ ہوئے، جو امام حسین سے ٹکرا جاتا ہے پھر وہ اپنے ملک میں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاتا ہے۔ آج اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچی۔ کیوں؟ یزید کسی کو نہیں بچا سکتا، نجات امام حسین دلا سکتے ہیں۔ جو خود گمراہیوں میں، ضلالتوں میں، نہ جانے کتنے جہنم کے قعر میں ڈوبا ہوا ہے، وہ یزید کسی کو کیا بچائے گا؟ لہٰذا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنی حسینیت کو اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں روشن رکھیں، اور جتنی خدمت آپ امام حسین کی کر سکتے ہیں، آپ امام حسین کے نام پہ خدمت کیجئے۔ امام حسین آپ کو وہ عزت عطا کریں گے جو دنیا میں کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ میں ظاہر ہے کہ مجھ سے ہمارے برادر عزیز جناب ذکی صاحب نے بھی کچھ اعلان کرنے کے لیے کہا ہے کہ درمیان میں ان کو بھی بلا لیں، تو اگر ان کو بلا لیں تو اس درمیان میں ایک بات اور کہہ کے پھر اگلے مرحلے تک آپ کو لے کے آ جاتا ہوں۔ ان مجلسوں کو اہمیت دیجیے گا، یہ ذکر امام حسین کی مجلسیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ہمیں آپ کو جتنا جس کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، جتنا اس کے پاس نالج ہوتی ہے، اتنا احساس ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان مجلسوں کی کیا برکتیں ہیں۔ جو جتنا زیادہ اللہ کا محترم ہے اسے مجلسوں کا احساس ہوتا ہے۔ شیخ عبد الکریم حائری یزدی، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ مؤسس حوزہ علمیہ قم۔ ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے زمانے میں اسی ایران کے شاہ نے پابندی لگا دی تھی کہ مجلسیں نہیں ہوں گی۔ بے پناہ پریشان تھے، مرجع تھے، مجتہد تھے، حوزہ علمیہ کے مؤسس تھے، بہت ہی زیادہ پریشان۔ جب دیکھا کہ اتنے زیادہ پریشان ہیں تو ان کے ایک شاگرد نے اسے کہا کہ آغا آپ اتنا کیوں پریشان ہیں؟ شاہ نے دل بہلانے کے لیے، ظاہر ہے کہ وہ بھی جانتا تھا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک زمانے میں ایران میں پابندی لگائی تھی شاہ نے، انقلاب سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، مرحوم شیخ عبد الکریم حائری کے دور میں۔ ان سے جب ان کے شاگرد نے کہا آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے ایک مستحب کام ہی سے تو منع کیا ہے، نمازیں پڑھنے سے تھوڑی نہیں روکا ہے، روزے رکھنے سے تھوڑی نہیں روکا ہے، اس نے حج پر جانے سے تھوڑی نہیں روکا ہے، اس نے تو صرف مجلسوں سے روکا ہے۔ آئے حائری کا جواب سنیں گے آپ؟ مؤسس حوزہ علمیہ قم ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ تم نہیں جانتے، یہ ایک مستحب ایسا ہے جس کی بنا پہ ہزاروں واجب انجام پا رہے ہیں۔ اگر یہ روک دیا جائے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ نماز وہی پڑھتا ہے جو فرش اعضاء پہ آتا ہے، روزہ وہی رکھتا ہے جو فرش اعضاء پہ آتا ہے، حج پہ وہی جاتا ہے جو فرش اعضاء پہ آتا ہے۔ امام حسین کی راہ میں جو چل پڑا پھر وہی واجبات کو انجام دیتا ہے۔ لہٰذا ہم سبھی کو کوشش کرنی چاہیے ان مجالس اعضاء کو اہمیت دیں۔ ان مجالس اعضاء میں جتنی شرکت ہمارے لیے ممکن ہے، جہاں بھی جس بھی انداز میں ہم ان مجالس اعضاء میں آئیں، بیٹھیں، اور پھر امام حسین کا ماتم کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کریں کہ ہم نے تمام واجبات کو انجام دے لیا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے سرکار سید الشہداء کے ان عزاداروں کی خدمت کی ہے ان کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا نام رہ گیا ہو سکتا ہے کہ ذہن میں اس کا نام بر وقت نہ آ پایا ہو اور اس کو یاد نہ کیا گیا ہو۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو فراموش کر دیا گیا۔ ہم اور آپ کیا فراموش کریں گے؟ اس خادم عزا کا نام تو سیدہ کے پاس محفوظ ہے۔ کون امام حسین کی بارگاہ میں اس لسٹ کو کہ جس میں ان سارے خادمان امام حسین کا نام لکھا ہو، اس کو کون بھلا سکتا ہے؟ روایت میں ہے کہ من بکا علی الحسین او خادم اہل العزا کان زائرا للہ علی العرش مع رسول اللہ 40 مرہ۔ جو امام حسین پر گریہ کرتا ہے اور امام حسین کی فرش عزا بچھانے والے ان عزاداروں کی خدمت کرتا ہے، وہ عرش پر
اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے معراج پر، اکیلا نہیں، مع رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ساتھ، وہ بھی ایک بار نہیں، 40 مرہ، 40 دفعہ اسے اللہ کی بارگاہ میں عرش پر جانے کی سعادت ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے امام حسین کے عزاداروں کی خدمت کیا ہے، اپنے اندر یہ خدمت کا جذبہ ضرور پیدا کی۔ میں نے بار بار اس سال کی مجلسوں میں کہا، بہرحال اس سال کی مجلسوں میں میں نے کچھ خاص چیزیں محسوس کیں، اور واقعی طور کے اوپر جو انفرادیت ان مجالس اعضاء کی تھی، جو فرش اعضاء کی تھی، جو ناقابل بیان ہے۔ ہم لوگوں کو حوزات علمیہ میں یہ بات سکھائی جاتی کہ کل ما یدرک لا یشرح، جو چیزیں درک ہو جاتی ہیں ساری بیان نہیں ہو پاتی ہیں۔ ہم بہت سی باتیں نہیں بیان کر پائیں گے، لیکن حقیقت ہے کہ جو انفرادیت، جو عظمت، جو اس سال کی فرش اعضاء میں خصوصیتیں دکھائی دی ہیں، وہ اپنی جگہ کے اوپر واقعی طور پہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام خادمان کو، ان تمام زحمت گزاروں کو، خاص طور سے ہمارے برادر بزرگوار جناب ذکی صاحب کو، کہ جنہوں نے اس طرح سے ان مجالس اعضاء کو اچھے سے منعقد کیا، وہ یقیناً جناب سیدہ اور سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنا ثواب، اپنا اجر حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن ہم سب بھی چونکہ زحمتیں تھیں، مشقتیں تھیں، اور اپنی بیماری اور اپنی مشکلات کے باوجود سر وقت پہنچ جانا اور ان مجالس اعضاء میں محنت و زحمت کرنا، پروردگار عالم سے بس اتنی ہی دعا ہے کہ خداوند کریم ان کو اسی طرح سے اور ان کی نسل میں بھی اسی طرح سے خدمت امام حسین کی توفیق کو عطا فرمائے۔ بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کس کی کون سی کب مجلس قبول ہو جائے کچھ نہیں پتا ہے۔ ہم جس فرش اعضاء پہ آ کر بیٹھ گئے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکل کے فرش اعضاء تک آنے کی توفیق اللہ نے عطا کر دیا۔ جو جتنی دور سے آیا، جتنی زحمت اٹھا کے آیا، اس کو اتنا ہی اجر ملا۔ شاید آپ نے نام سنا ہو، اور اس طرح سے نام کو سیدہ تاریخ میں محفوظ کرا دیتی ہیں۔ ہمارے بھائی نے ابھی کہا کہ شاید کسی کا نام رہ گیا، اور کسی کا نام ہم آپ بھول سکتے ہیں، سیدہ کی بارگاہ میں نہیں بھولا جاتا۔ آیت اللہ ہستئی کا نام شاید آپ نے سنا ہو، اگر نہیں سنا ہے تو تاریخ میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ بڑے مجتہد تھے، مسلم الثبوت مجتہد تھے، اور آیت اللہ فضل اللہ کے شاگردوں میں وہ جو پھانسی پہ چڑھائے گئے تھے، بڑے عظیم الشان ہمارے مرجع تھے کہ جن کو شاہ نے پھانسی دی تھی، یہ ان کے شاگردوں میں تھے۔ آغا ہستئی کی بڑی اہمیت تھی اور بڑا درجہ اور رتبہ تھا۔ خود مجتہد ہونے کے باوجود مجلسیں پڑھتے تھے، اور جو میں بار بار یہ تاکید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک مرثیہ ہی صحیح، ایک نوحہ ہی صحیح اپنے گھر میں پڑھیے، وہ اسی لیے کہ امام حسین کا ذاکر ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے۔ امام حسین کا ذکر کرنے والوں میں نام آ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آیت اللہ ہستئی ہمیشہ مجلسیں پڑھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ محرم کی 10 دنوں کے درمیان مختلف جگہوں پہ جا کے مجلسیں پڑھیں۔ ایک سال محرم آنے سے پہلے انہوں نے یہ نظر کر لیا کہ اس سال میں وہیں جا کر مجلسیں پڑھوں گا کہ جن مجلسوں کو خود جناب سیدہ کی خاص عنایت حاصل ہو۔ اچھا، یہ کام تو ایک عام انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ مجھے کیا پتا، یہ کسی کو کیا پتا کہ کون سی مجلس جناب سیدہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی اشارہ جناب سیدہ کی بارگاہ سے مل جائے، کوئی ایسا جملہ مل جائے، کوئی ایسی خبر آ جائے، کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ پہلی محرم آ گئی۔ اچھا، ظاہر ہے کہ ایک مجتہد ہیں تو لوگ ان سے بہت زیادہ کہتے تھے ہمارے وہاں عشاء پڑھ دیجیے، ہمارے وہاں مجلس پڑھ دیجیے، اور سب جگہ منع کرے تھے، نہیں میں ابھی وعدہ نہیں کر سکتا، ابھی کہیں نہیں جاؤں گا۔ ایک محرم آ گئی، وعدہ نہیں کیا۔ اس دن رات میں انہوں نے خواب میں دیکھا خود سرکار سید الشہداء کی والدہ ماجدہ جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء آپ تشریف لائیں۔ پوچھا کیوں مجلس نہیں پڑھ رہے ہو؟ کہ میں نے نظر کی ہے کہ آپ کی مورد عنایت جو مجلس ہوگی میں اسی میں جا کے مجلس پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں بھی، یہ 2 جملے فرمائے تھے بڑے قیمتی، اس پہ توجہ دیجیے گا، جہاں بھی میرے حسین کے لیے فرش عزا بچھتی ہے اور جہاں بھی میرے حسین کے لیے علم بلند ہوتا ہے،
میں اس مجلس کو پسند کرتی ہوں جہاں بھی مجلس ہوتی ہے. کہ نہیں شہزادی آپ کس مجلس کو زیادہ پسند کرتی ہیں؟ کہ سب مجھے پسند ہے، جہاں بھی مجلس ہو میں حاضر ہوتی ہوں. شہزادی تیسری بار پوچھا، شہزادی بتا دیے آپ کو مجلس کون سی سب سے زیادہ پسند ہے؟ کہا مجھے سب پسند ہے، ساری مجلسیں پسند ہیں، لیکن ایک خاص مجلس ہے کہ جو تہران کا ایک علاقہ ہے کہ جو اگر آپ حضرات ابھی تو وہ علاقہ نام بدل گیا اس کا، یہ پرانا نام جو میں بتا رہا ہوں ابھی نام اس کا تبدیل ہو چکا ہے کہ صابون پس خانے کہلاتا تھا ایک علاقہ. اس علاقے میں فلاں خاتون ہے کہ جس کی مجلس کو میں بڑی اہمیت دیتی ہوں. پتا چل گیا کہ سیدہ کو اس کے گھر کی مجلس پسند ہے. اب ظاہر ہے کہ کیوں پسند ہے وہ تو بعد میں پتا چلا. سم میں تلاش کرتے ہوئے اس محلے میں پہنچے، دیکھا کہ پاس ہی میں اس زمانے میں گھروں میں پانی کا انتظام یہ سپلائی کے ذریعے سے نہیں ہوتا تھا، لوگ روڈز کے اوپر جو پانی نہروں کے ذریعے سے بہ رہا ہوتا تھا. ابھی بھی تہران میں آپ جانتے ہیں کہ وہ روڈز کے کنارے پتلی پتلی نہریں، ان میں ان پانی کو استعمال کرتے تھے لوگ. ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ گھر کے باہر وہ بہتے ہوئے پانی میں سیب دھو رہی ہے، صاف کر رہی ہے. انہوں نے اسی خاتون سے جا کے پوچھا کہ فلاں نام کی خاتون کو جانتی ہو؟ کہا میں جانتی ہوں، میں خود ہوں. کہ یہ بتاؤ کہ اس کے گھر میں تمہارے گھر میں مجلس بھی ہوتی ہے؟ کہاں مجلس ہوتی ہے. کہاں ہے تمہارا گھر؟ کہ وہ دیکھو سامنے گھر ہے، بالکل ٹوٹا پھوٹا معمولی قسم کا گھر. اب جو انہوں نے دیکھا تو اس کے گھر کے اوپر باقاعدہ سرکار علمبردار کا پرچم بھی نصب تھا، جو ہر سال نصب کرنے کی بنا پر ایک ہی پرچم، حتیٰ اس کی سیاہی کم ہو چکی تھی. میرا لفظ نہیں پتا واضح ہے نہیں، یعنی اس کو تقریباً وہ سیاہی کم ہو کے سفیدی کی طرف آ گیا تھا دھوپ کی شعاؤں کی بنا پہ. کہ یہ بتاؤ تمہارے وہاں مجلس ہوتی ہے کس ٹائم ہوتی ہے؟ کہ دوپہر میں ہوتی ہے، نماز ظہر کے آس پاس ہوتی ہے. کہ میں پڑھ دوں تمہاری مجلس؟ کہ ضرور پڑھ دیجیے. ہمارے وہاں خطیب، اس نے کہا چونکہ دوسرا دن ہے محرم کا، ہمارے وہاں خطیب کل آیا تھا، اس نے مجلس پڑھنے کے لیے جیسے ہی وہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ مجمع کم ہے، صرف 3 یا 4 آدمی تھے. انہوں نے کہہ دیا آج تو پڑھ رہا ہوں، کل سے نہیں آؤں گا، آج سے آپ پڑھ دیجئے. اچھا وہ نہیں پہچانتی، آغا ہستی بڑے اچھے خطیب بھی تھے اور مجتہد بھی تھے، لیکن وہ نہیں اتنی زیادہ وہ اپنے ہی ماحول میں رہنے والی وہ نہیں پہچانتی. کہا آپ پڑھ دیجئے. کہا ٹھیک ہے. دوپہر میں پہنچے، رکے ہوئے تھے تو دوپہر میں اس کے گھر کے قریب پہنچے، پتہ ہی چلا کہ واقعاً 3-4 آدمی بیٹھے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں. ایک چھوٹا سا کمرہ ہے کہ جس میں یہ 3-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بغل کا ایک چھوٹا سا اس سے بھی مختصر سا حجرہ ہے کہ جس میں وہ چائے کا انتظام کیے ہوئے تھی، اور لا کر ان لوگوں کو چائے دیا جا رہا تھا. وہ چائے بیٹھ کے پی رہے تھے اور یہ مجلس پڑھنی تھی. انہوں نے مجلس پڑھی، پہلی دوسری محرم، تیسری محرم، چوتھی محرم، 8ویں 9ویں. عاشور کے دن کی مجلس پڑھ کے جب یہ واپس پلٹ رہے تھے، البتہ ان دا بریکٹ میں عرض کر دوں، عاشور کی مجلس ہم سبھی جتنے بھی مجلس پڑھنے والے ہیں، عاشور کے دن کبھی بھی اپنی مجلسوں کا کوئی انویلپ نہیں لیتے. یعنی یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض برادران نے مجھ سے اسی سال پوچھا، لہٰذا میں عرض کر دوں کہ ہم میں سے کوئی بھی خطیب، کوئی بھی عالم 10 محرم کی مجلس کو کاؤنٹ نہیں کرتا. وہ پرسے کی مجلس ہوتی ہے، وہ تعزیت کی مجلس ہوتی ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا. خود آیت اللہ ہستی کا بھی یہی مزاج ہے، سارے علماء کا یہی مزاج ہے، وہ عاشور کا حساب نہیں کرتے. وہ مجلس پڑھ کے جلدی سے باہر نکل رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خاتون کچھ دینے لگ جائے، بہت تیزی سے باہر نکل رہے تھے. وہ پیچھے دوڑتی ہوئی آئی، آنے کے بعد کہتی کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا میں پڑھ چکا، بس ہو گیا، میرا مجلس مکمل ہو گئی. کہا نہیں آپ کو رکنا ہوگا. کیوں؟ کہ میں نے آپ کے لیے لفافے کا انتظام کیا ہے، انویلپ کا انتظام کیا، حق الزحمہ آپ کا. کہ میں عاشور کی مجلس کا کوئی حساب نہیں. کہ نہیں عاشور نہیں، آج کا نہیں دے رہی ہوں، آج کا تو میں دیتی نہیں ہوں، میں کل تک جو آپ نے زحمت کی ہے اپنے وہاں سے یہاں تک آتے تھے واپس جاتے تھے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہدیہ دینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا مجھے نہیں لینا ہے، میں تمہاری مجلسوں کا ہدیہ جس نے مجلس کرائی ہے ان سے لے لیا میں نے. کہ نہیں آپ کو مجھ سے بھی لینا ہوگا، اس لیے کہ میں سال بھر محنت کرتی ہوں لوگوں کے گھروں میں جا کر، اپنے روزانہ کے کھانے کے پیسے کو میں کم خرچ کر کے بچاتی ہوں تاکہ اس مجلس میں آنے والے خطیب کو میں کچھ ہدیہ دے سکوں. انہوں نے کہا میں ایک شرط پہ تم سے لوں گا. بس میں نے ختم کر دیا. کیا شرط؟ کیا بتائیے حاجی کیا شرط ہے؟ کہ میں ایک شرط پہ تم سے لوں گا کہ یہ بتاؤ
کہ مردوں میں تو مجھے پتا تھا کہ میرے سامنے 3-4 لوگ بیٹھے ہوتے تھے، یہ خواتین کے گوشے میں جہاں سے تم چائے بنا کر بھجواتی تھیں، یہ تمہارے ساتھ اور دوسری خاتون کون روتی تھی بیٹھ کے؟ تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بہو ہے، کون ہے وہاں پہ، کون بیٹھ کے روتی ہے؟ آپ سنیں گے اس ضعیفہ کا جواب۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ آغا، کیا خواب میں آپ سے جناب سیدہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ان مجلسوں میں خود شرکت کرتی ہوں؟ میں خود اس حجرے میں بیٹھتی تھی، سیدہ آ کر مجلس میں بیٹھتی تھی، سیدہ شرکت کرتی تھی، سیدہ ان مجلسوں میں مصائب کے موقع پہ اپنے حسین کے لیے گریا کرتی تھیں، اپنے حسین کے لیے آنسو بہاتی تھیں۔ ہاں، حقیقت یہ ہے کہ جہاں فرش عزا بچھتی ہے، سیدہ اپنے بیٹے کا ماتم کرنے کے لیے فرش عزا پہ رومال لے کے آ جاتی ہے۔ آج کی یہ تاریخ جو اب ہمارے درمیان سے گزر رہی ہے، سنو گے عزاداروں، یہ تاریخ بڑی غمناک تاریخ ہے۔ امام حسین کا پورا کنبہ اجڑ گیا، امام حسین کے بیٹے شہید ہو گئے، حسین کا بھائی قتل ہو گیا، حسین کا پورا گھرانہ قربان ہو گیا، لیکن ہاں اب کون ہے کہ جو امام حسین کے قافلے کو لے کے آگے بڑھے؟ عزاداروں سنو گے، 11 محرم جب اسی سرزمین کربلا پہ آئی تو عالم یہ تھا کہ امام حسین کا یہ چھوٹا سا کنبہ ہے، جس میں بہن زینب موجود ہیں، جس میں رباب موجود ہیں، جس میں لیلہ موجود ہیں، جس میں ام فروہ موجود ہیں، جن میں ام کلثوم موجود ہیں، جن میں ننھی 4 سالہ سکینہ موجود ہے۔ یہ چھوٹا سا کنبہ میدان کربلا میں زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو آج کی صبح نمودار ہوئی، عزاداروں سنو گے، اچانک میدان کربلا میں ناقوں کو لایا جانے لگا۔ اونٹ میدان کربلا میں جب آنا شروع ہوئے، جناب زینب نے نظر اٹھا کے دیکھا، کسی بھی ناقے کے اوپر نہ محمل ہے نہ اماری ہے، اور اب ان ناقوں کے اوپر ان بیبیوں کو بٹھایا جانا ہے۔ جناب زینب وہ عباس کی شیر دل بیٹی میدان کربلا میں اٹھیں اور اٹھ کے آواز دیتی ہیں کہ تم میں سے کسی کی مدد ہمیں نہیں چاہیے ہے، ہم خود ان ناقوں پہ سوار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد زہرا کی لاڈلی نے میدان کربلا میں آواز دی، اے ام فروہ گھبرانا نہیں، زینب تمہیں ناقے پہ بٹھائے گی، اے بہن ام کلثوم گھبرانا نہیں، تمہیں زینب ناقے پہ بٹھائے گی، اے لیلا، اے رباب، تم سبھی کو جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ میں ناقے پہ بٹھاؤں گی۔ سب ایک ایک کر کے ناقے پہ بیٹھتے گئے، لیکن ہاں اب ایک ناقہ میدان کربلا میں بچا ہے، اور اکیلی علی کی بیٹی کھڑی ہوئی کبھی دائیں طرف دیکھ رہی ہے، کبھی بائیں طرف دیکھ رہی ہے۔ اے میرے شیروں کہا ہو، زینب کو کون ناقے پہ بٹھائے گا؟ زینب کو بٹھانے تو کوئی نہ آیا۔ میں نہیں جانتا کہ ناقے پہ زینب کیسے بیٹھی، اس لیے کہ کسی کو بھی سوار ہونا ہوتا ہے تو ناقے پہ موجود محمل کو پکڑ کے بیٹھتا ہے۔ زینب کیسے ناقے پہ بیٹھی مجھے نہیں پتا ہے۔ ہاں اب یہی وہ لمحہ تھا کہ ان سیدانیوں کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، سیدانیاں ناقوں کے اوپر بندھے ہوئے ہاتھ پسے گردن میدان کربلا سے گزرنا ہے۔ اچانک آواز بلند ہوتی ہے کہ ان سیدانیوں کو ادھر سے گزارا جائے جہاں ان کے جنازے موجود ہیں۔ عزاداروں سنو گے، لیلا بلندی سے دیکھ رہی ہیں اکبر کا جنازہ زمین کربلا پہ ہے، قاسم کے جنازے کو ام فروہ دیکھ رہی ہیں، جناب علی اصغر کے جنازے کو رباب دیکھ رہی ہیں۔ ایک ایک جنازہ اس میدان کربلا میں زمین پہ ہے اور سیدانیاں میدان کربلا سے گزر رہی ہیں۔ سنو عزاداروں، اب جو اچانک زینب نے دیکھا، ایک جنازہ ہے کہ جس کے قریب سے زینب کو گزارا جا رہا ہے، زینب نے خود کو ناقے سے گرا دیا۔ عزاداروں یہ جملہ سن لیا، زینب نے خود کو ناقے سے گرایا ہے جبکہ پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ زینب آگے بڑھیں، آئیں، اپنے بھائی کے جنازے کے قریب پہنچی، آواز دیتی ہے، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے میرے پروردگار زینب سے اس قربانی کو اہل بیت کی طرف سے قبول کر لینا۔ سنو عزاداروں، بڑا عجیب جملہ ارباب مقاتل نے لکھا ہے۔ زینب آگے بڑھیں، زینب نے
حسین کے بوسہ لینے کے لیے اب جو جگہ تلاش کرنا شروع کی، کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں پہ حسین کے بدن پہ زخم نہ رہا ہو۔ زینب نے گھبرا کے حسین کی کٹی ہوئی گردن کے اوپر اپنے رخسار کو رکھ کے آواز دیا، اے بھیا زینب جا رہی ہے، اے بھیا زینب تمہارے درمیان سے رخصت ہو رہی ہے۔ ہاں عزاداروں، بس مجلس مکمل ہو گئی، جناب زینب یہ قافلہ لے کے آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن اچانک میدان کربلا میں ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ عزاداروں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے درمیان موجود ہیں، بچے اگر بلندی پہ آ جائیں اور وہ بلندی ہلنے لگے بچوں کے دل ڈولنے لگتے ہیں۔ اچانک میدان کربلا میں ایک 4 سالہ یتیمہ آواز دیتی ہے، پھوپھی اماں مجھے اس ناقے کے اوپر خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اکیلی سکینہ ناقے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اے پھوپھی اماں مجھے ماں کے ساتھ بٹھا دیجئے، اے پھوپھی اماں مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیجئے۔ آواز دیا زینب اولیاء مقام نے کہ اگر تم سب چاہتے ہو کہ یہ قافلہ سلامتی سے پہنچے تو پھر اس ننھی سکینہ کو یا ماں کے ساتھ بٹھا دو یا پھر یہ پھوپھی کے ساتھ بٹھا دو، کہیں ناقے سے یہ بچی گر نہ جائے۔ سن سکو گے عزاداروں، آواز بلند ہوئی قافلے کو روکا جائے، اور اس کے بعد شمر لعین آگے بڑھا، کہتا ہے کہ میدان کربلا میں رسیوں کو لایا جائے۔ رسیاں منگائی گئیں، پشت کے بال حسین کی سکینہ کو ناقے پہ لٹایا گیا، اور اب جو رسیوں سے باندھا گیا اور پھر قافلہ آگے بڑھا، ننھی بچی آواز دیتی رہی، اے پھوپھی اماں میرا بدن لہو لہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سبھی کی طرف سے ہمارے امام کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار اس عزاداری کو ہماری زندگی کی آخری عزاداری ہم سب کے لیے قرار نہ فرما، اور اگر یہ عزاداری ہمارے لیے آخری ہو تو پروردگار شب اول قبر امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار میدان محشر میں امام حسین کے ہمراہ ہم سبھی کو محشور فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو امام حسین کے صدقے میں شفا عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے امام حسین کا مہمان قرار فرما۔ پروردگار اس عزاخانے اور اس سینٹر کے تمام خدمت گزاروں کو پروردگار ہمیشہ توفیق خدمت عطا فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو امام حسین کے ذاکروں، امام حسین کے عزاداروں، امام حسین کے خدمت گزاروں میں قرار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین جو حاجت مند ہیں تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں صدقہ امام حسین میں، ان سبھی کی تمام دعائیں قبول فرما۔ پروردگار جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبھی کو سرزمین کربلا امام حسین کی بارگاہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار تمام اہل بیت اطہار کی دعاؤں میں ہم سبھی کو شامل فرما۔ ہمارے سروں پہ ہمارے تمام علماء، تمام مراجع، تمام بزرگان، تمام وہ بزرگان کے جنہوں نے دین اہل بیت کو ہم تک پہنچایا، پروردگار اگر یہ سب باحیات ہیں ان سبھی کو لمبی عمر عطا فرما۔ اگر اس دنیا سے اٹھ گئے ہوں ان سبھی کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔